الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہا ان یوطن الرجل کما یوطن البعیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی بھی بندہ مسجد کے اندر اپنے لیے ایک ہی جگہ کو خاص نہ کر لے، جس طرح کہ اونٹ اپنے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ کو مختص کر لیتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں، آپ کو اللہ تعالیٰ جلدی لے آئے تو ایک ہی جگہ کو اپنے لیے خاص نہ کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جب مختلف جگہوں پر نماز پڑھتا ہے تو وہ جگہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی کہ اللہ اس نے مجھ پر بھی سجدہ کیا تھا، مجھ پر بھی سجدہ کیا تھا، مجھ پر بھی سجدہ کیا تھا۔ جتنی وہ جگہیں اپنے لیے بدل بدل کے نماز پڑھے گا، اتنی جگہ اس کے لیے زیادہ قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ اور ایک تیسری وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ پر جب انسان نماز پڑھتا ہے اس میں ریاکاری کا شائبہ آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے یہ بندہ، ماشاءاللہ بالکل جو ہے نا ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ ایک جگہ مقرر کر لینا بعض دفعہ انسان کے لیے اس چیز کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اور بعض لوگ ایک جگہ کو یوں خاص کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ویسے ایک بندہ یہاں پر آ کر بیٹھتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایک جگہ کو ایسا خاص کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے تو وہ اس سے خفا ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے، یہ میری جگہ ہے، میں اتنے سالوں سے یہاں پر بیٹھ رہا ہوں۔ بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ وہ اپنی پکی جگہ پر کوئی نہ کوئی نشانی، جائے نماز، کوئی نہ کوئی مسواک رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ کوئی یہاں پر آئے نہ۔ اللہ کے بندو، حدیث کی روح سے دیکھیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنی ہے، آخری دم تک علم لینا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اب یہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جب بنانے سے منع کیا، جب ہم نے ایک جگہ کو ایسا خاص کیا کہ ہم وہاں پر ہی اپنی نشانی چھوڑ جاتے ہیں کہ اسی جگہ کو لینا جب بھی لینا ہے، تو اس میں بعض دفعہ ریاکاری کا شائبہ بھی ہے۔ اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، چوتھی حکمت، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک ہی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں نا، تو بعض دفعہ جب تک آپ جگہ نہیں بدلتے نا تو آپ کو لذت محسوس نہیں ہوتی۔ ایک ہی جگہ سے بندہ لگا رہے تو بعض دفعہ بندے میں غفلت آ جاتی ہے۔ جب وہ تھوڑی سی جگہ چینج کر لیتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس سے انسان کو نئی جگہ ملنے سے ایک نیا جذبہ دل کے اندر آتا ہے۔ آپ حریص ہیں پہلی صف کے، آپ پہلی صف پہ رہیے، پیچھے مت جائیے، لیکن پہلی صف کو اس کی جگہ بدلتے رہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں، ایک ہی جگہ اپنے لیے خاص مت کیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، اس میں تقریباً 4 کے قریب حکمتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیں۔ حکمتیں نہ بھی ہوں، حکمتیں تو علماء اور محدثین کی بیان کی ہوئی ہیں، لیکن حکمتیں نہ بھی ہوں تو سب سے بڑی حکمت یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما دیا۔ دوسری بات، بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی ایک ستون کے پیچھے آ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تم اسی ستون پہ آ کے نماز پڑھتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب بھی نفل پڑھتے تھے مسجد میں اس ستون کے پیچھے آ کے پڑھتے تھے۔ اب یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ خاص کی ہوئی تھی اپنے لیے۔ تو اس میں
اہل علم محدثین نے تطبیق یہ دی ہے کہ ایک حدیث میں تو آپ نے منع کر دیا کہ ایسا مت کرو، دوسری حدیث میں آپ نے خود ایسے کیا اور آپ کو دیکھ کر صحابی بھی ایسے کرتے تھے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو نفل نماز ہے، نفلی نماز کے لیے اگر آپ کوئی ایسی جگہ اپنے لیے مقرر کرتے ہیں، مثلاً آپ تہجد کے لیے آ جاتے ہیں، یا آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے آپ ظہر کی اذان سے پہلے، عصر کی اذان سے پہلے، عشاء کی اذان سے پہلے آپ آ جاتے ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے کچھ باتیں کر لوں، بجائے اس کے کہ میں بیٹھا رہوں، انتظار کروں، چلوں پھروں، گھوموں، باتیں کروں، آپ کسی ایک جگہ کو اگر اپنے لیے مختص کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لیے ایک جگہ کو خاص کرنا اور پھر باقی صحابہ کو یوں خاص کرنے سے منع کرنا واضح دلیل ہے کہ فرض نماز میں ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ نفل نماز کے لیے آپ نے اگر کوئی اپنے سوچ میں کوئی جگہ رکھی ہوئی ہے تو آپ وہاں پہ آ کے نماز پڑھ لیا کریں۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ویسے نفلی نماز کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے، نفلی نماز جو ہے نا، یہ وہ افضل ہے جو آپ اپنے گھر پہ پڑھ کے آئیں، حتیٰ کہ اہل علم، شارحین حدیث، محدثین، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مسجد نبوی میں کہا تھا کہ آدمی کی نفل نماز اس کے گھر میں بہتر ہے بنسبت مسجد میں پڑھنے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وہ مسجد ہے جس میں ایک نماز پڑھنے پر 1000 نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ بعض روایات میں 50,000 کا آتا ہے، وہ روایت ضعیف ہے، صحیح سند سے 1000 کا ذکر ہے۔ اب 1000 بخاری کے اندر آتا ہے، 1000 اجر ایک نماز پڑھنے کا، لیکن آپ نے فرمایا گھر پہ پڑھو نفل، اس کا مطلب ہے نفل گھر میں پڑھنا مسجد نبوی میں پڑھنے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا حتیٰ کہ حرم جس میں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے صحیح سند سے۔ تو آپ نے فرمایا نفل گھر پہ پڑھ کے آؤ، سنتیں گھر پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد حرام میں پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنتیں گھر پہ پڑھیں، کیونکہ آپ نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان وہ ہوتا ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اگر گھر پہ نوافل نہیں ہوتے تو گویا کہ وہ گھر ایسے ہے جیسے قبر بن گیا، قبرستان بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ثابت نہیں کر سکتے، بہت کم ایسا ہے کہ آپ نے سنتیں مسجد میں پڑھی، وگرنہ آپ کی سنتیں گھر پہ ہی ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس کا گھر دور ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اذان سے پہلے مسجد آ جائے، یا جس بندے کی مصروفیت بہت زیادہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنے نوافل سنتیں مسجد میں پڑھ کے جاؤں، کیونکہ اگر میں گھر کے لالچ میں یا دکان کے لالچ میں نکلا تو میرے کام اتنے پڑیں گے کہ شاید پڑھے ہی نہ جائیں، تو ایسا بندہ پھر مسجد سے پڑھ کے ہی نکلے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں آئے، اس کو ہر اذان مسجد کے اندر ہو، تو ایسا بھی پھر بندہ ایک عظیم کام کر رہا ہے، وہ بھی مسجد کے اندر آ کے سنتیں پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ لیکن عام طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی نماز کی کچھ نہ کچھ سنتوں کا حصہ، کم از کم بعد والی سنتیں جو ہیں وہ تو ہم اپنے گھر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے خیر کے حریص ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں نیکی کا ایسا لالچ اور اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں ایک نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں دوسری نماز بھی یہیں پہ پڑھ کے جاؤں گا۔ اس طرح کی حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، آپ نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ مورچہ گاڑنا ہے، یہ مورچہ گاڑنا ہے، یہ مورچہ گاڑنا ہے۔ یعنی جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس نے شیطان کے خلاف مورچہ گاڑ دیا، اب شیطان اس پر حملہ بھی کرتا ہے تو وہ مورچے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم بعض دفعہ فرض جس جگہ پہ پڑھتے ہیں اسی جگہ پہ اٹھ کے سنتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ مسئلہ بھی قابل اصلاح ہے۔ دو چیزیں اس میں، جگہ بدلنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اگر جگہ نہیں بدل سکتے تو دو کاموں میں سے ایک کام ضرور کریں۔
پہلا کام یہ ہے کہ آپ فوری طور پر اٹھ کے سنتیں نہ شروع کریں۔ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، سلام پھرا، اٹھ کر اسی جگہ پر سنتیں شروع کر دی۔ آپ نے اس سے منع کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملائیں۔ یہ نماز کو نماز کے ساتھ ملانا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا طریقہ، آپ اسی جگہ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اذکار کر لیں، اذکار پہ 4 منٹ لگیں، 5 منٹ لگیں، اتنے ٹائم لگ ہی جاتا ہے، اس کے بعد آپ اٹھ کر اسی جگہ پہ سنتیں پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کو جلدی ہے، مجبوری ہے، آپ نے جلدی جانا ہے، پھر حدیث کے لفظ ہیں او نتکلم، بلکہ لفظ یہ ہیں کہ جگہ بدل لیں یا کلام کر لیں، یعنی کہ اگر آپ جگہ بھی نہیں بدل سکتے اور آپ نے جلدی پڑھنی بھی ہیں، پھر آپ کسی سے گفتگو کر لیں۔ گفتگو کرنے کا مطلب ایسی گفتگو نہیں کہ جس سے آپ دوسروں کو اذیت دیں، بس اتنا ہی ہے، السلام علیکم، میں مثال دے رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیر، اس طرح کے کلمات کچھ کہہ لے، یہ گفتگو ہو گئی۔ اس کے بعد اٹھ کے وہ سنتیں اس جگہ پہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ مسائل۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس چیز کو جانتا ہوں میں اس کو بیان کرتا رہوں تاکہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں۔ جس چیز کا جب تک علم نہ ہو بندہ اس پر عمل کرے وہ کچھ معیوب نہیں ہے، لیکن جب علم آ جائے، مسلمان کا یہ کام ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبوی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، بس نبی کی حدیث آئے تسلیم، نبی کی حدیث آئے تسلیم، نہ فرقہ واریت، نہ تنگ نظری۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ دیکھنا کہ حدیث صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ ضعیف روایات بیان کرتے ہیں، ضعیف نبی کی حدیث نہیں ہوتی، اور نبی کی جو حدیث ہوتی ہے وہ ضعیف نہیں ہوتی، اور جو ضعیف ہوتی ہے وہ نبی کی بات نہیں ہوتی۔ بس یہ اصول یاد رکھیے گا، صحیح حدیث جہاں پر آ جائے اس کو اپنا ماتھے کا جھومر بنا لیجئے، اپنے سر کا امامہ بنا لیجئے، اپنا شعار اور دثار بنا لیجئے۔ اس میں آپ کے لیے رفعت ہے، اس میں ہم سب کے لیے بلندی ہے، اس میں ہم سب کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک ہے، سورہ کہف کی تلاوت، غسل کرنا، خوشبو لگانا، بالوں کو تیل لگانا، بر وقت مسجد آنا، اور جمعے کے دن خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑی محسن ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہم اس لذت کو بھول گئے کہ جو آپ پر درود پڑھنے کی لذت ہے۔ آپ پر درود پڑھنے میں بڑا مزہ ہے۔ جیسے ہی مغرب ہو جایا کرے، بلکہ جمعے کے انتظار میں رہا کریں، جیسے ہی مغرب ہو، جمعے کی رات شروع ہو جائے، میرے نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ آپ میرے نبی پہ کثرت سے درود پڑھو گے، آپ کو اس کے بڑے فوائد ملیں گے۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ کے نبی کی محبت آپ کو ملے گی، اور سب سے بڑا فائدہ آپ کی زبان میٹھی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، زبان سے مٹھاس رس گھولتی ہے اگر انسان توجہ کے ساتھ درود پڑھے۔ ایسے دل کے اوپر ایک دفعہ انسان کو ضرب لگتی ہے اگر وہ سوچ سمجھ کے درود پڑھے۔ میرے نبی پر درود پڑھنا مجھے فائدہ دے گا۔ نبی پر جو درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، نبی کی تو شان بلند ہے، میں درود پڑھوں نہ پڑھوں اس سے میرے نبی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مجھے اس کا فائدہ ملے گا نبی پر درود پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا کریں، جمعے کے دن خاص طور پر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا معمول بنا لیں۔ اور عصر کا جو وقت ہے، عصر سے لے کے مغرب کا، یہ قبولیت کا وقت ہے، لوگ اس کو چھوڑ چکے۔ ہمارے اسلاف ایسے تھے، وہ عصر سے لے کے مغرب تک نہ کسی سے بات کرتے نہ کچھ کرتے، بیٹھ کے اپنی ضروریات کی دعائیں جمع کر لیتے عصر سے مغرب کے دوران۔ چلیں، آپ کو جلدی بھی ہو، آپ کی مجبوری بھی ہو، آپ سفر پر بھی ہوں، آپ چلتے پھرتے اپنا دل ہی اللہ سے لگا لیں۔ بعض دفعہ آپ دکان پر بیٹھے ہیں لیکن آپ کے دل کی جو توجہ ہے وہ ساری اللہ کی طرف ہے۔ جس طرح بندہ کسی جگہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کسی سے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دل اس کی طرف ہوتا ہے۔ تو دکان پہ بھی بیٹھے ہوں، گھر پہ بھی بیٹھے ہوں، مہمان آئے ہوں، بعض دفعہ ان کو بھی ٹائم دینا پڑے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی طرف توجہ لے جائیے۔ صحابی کی اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی دعا میں تیسرا حصہ، آپ نے فرمایا اور زیادہ، آدھا اور زیادہ۔ اس نے کہا اگر میں دعا میں سارا ہی آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں، آپ نے فرمایا اللہ تیری ضروریات ہی پوری کر دے گا۔ تو مجھے کیا پتا میری کتنی کی ضروریات ہے، میں ان کو مانگ سکتا ہوں کہ نہیں مانگ سکتا۔
تو بہترین ہے کہ کبھی مجھے ایسا بھی کرنا چاہیے، میں ایسے ہاتھ اٹھاؤں اور میں صرف درود پڑھ کے ہی اپنے ہاتھ نیچے کر لوں، صرف اللہ کی ثنا کر کے ہی ہاتھ نیچے کر لوں۔ بادشاہوں کے درباروں میں جا کے جو لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں نا، بادشاہ تعریفوں سے ان کی ضروریات سمجھ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا بادشاہ ہے اور میرا رب تو سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ جو میرے رب پر تعریف میرے رب کی کرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے منہ سے مانگی ہوئی ضروریات وہ زیادہ مؤثر ہوں گی کہ میرے رب کی تعریف اور میرے نبی پر پڑھا ہوا درود، صرف میرے نبی پر پڑھا ہوا درود اور رب کی تعریف۔ تو یہ دو چیزیں خاص طور پر جمعے میں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔